آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے کی اور کیا کی؟ میں پہلی 5 کلاس سے تو کرسنٹ ماڈل سے میں نے پڑھی ہیں. اس کے بعد میں والدہ نے والد صاحب کی شہادت کے بعد ان کا ذہن یہی تھا کہ مجھے بھی وہ حافظ بنائیں، تو انہوں نے مجھے حفظ میں ڈالا. میں نے ابتدائی تعلیم قاری ادریس عاصم صاحب اہل حدیثوں کے بہت بڑے قاری تھے. گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت فرمائے، اور وہ تھانوی صاحب کے شاگرد بھی تھے اور تھانوی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. میں نے حفظ قرآن وہاں سے کیا اور تجوید یعنی سمجھ لیں اور تلاوت اور قرآن پاک کی الف با میں نے انہی سے سیکھی ہے. اس کے بعد میں نے 8ویں کلاس میں ایم کیو فاؤنڈیشن ایک اسکول ہے شاہ جمال میں، وہاں پہ داخلہ لیا. اس کے بعد میں کرسنٹ ماڈل کے کالج سے پڑھا. پھر ایف ایس سی کرنے کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی ایس سی زوالوجی باٹنی اسٹیٹ میں داخلہ لیا. اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے تو میں دینی تعلیم کی طرف دوبارہ جاؤں. پہلے میرا ذہن دنیاوی تعلیم کی طرف تھا، ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ پھر بی ایس سی، لیکن پھر میں جامعہ رحمانیہ لاہور ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے اہل حدیثوں کا، وہاں پہ 2 سال پڑھا. اور اس کے بعد بی ایس سی کے بعد میرا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میس کمیونیکیشن کے اندر ہو گیا. اسی دوران میں نے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ بھیجا ہوا تھا، وہاں سے بھی مجھے کال لیٹر آ گیا تو میں مدینہ یونیورسٹی بھی چلا گیا اور میں نے وہاں سے مہد اللغات 2 سال کا کورس کیا. اور ان دنوں میں عبد المتین بھائی تعلیمی حوالے سے آپ نے پوچھا تو ان دنوں میں ماسٹرز کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، یعنی جس کے پاس زیادہ ایم اے تھے، والد صاحب کے پاس 7 ایم اے تھے، تو ان کا بڑا شہرہ تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے کنٹمپریری اسٹڈیز کے اندر بھی عبور حاصل کیا ہوا. تو وہی ذوق شوق تھا. حالانکہ جب میں نے ایم اے عربی کر لیا، ایم اے اسلامیات کر لیا، تو میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا اس دور میں، تو میرا رول نمبر 1 تھا شیخ زید میں. لیکن تب پی ایچ ڈی کا بالکل ٹرینڈ نہیں تھا. 2000 میں 3-4 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو میں نے بھی پھر ماسٹرز کرنا شروع کر دیا، پھر پولیٹیکل سائنس میں کیا. پھر یعنی ماسٹرز کا اس دوران رواج تھا، 4-5 ماسٹر کیے. اس کے بعد میں نے پھر یہ سوچا کہ ایل ایل بی بھی کرنا چاہیے. ایل ایل بی کے والے سے میرے دوستوں کا یہ ذہن تھا کہ ایل ایل بی بڑا مشکل ہے، اور جس طرح آپ ماسٹر کرتے ہیں بغیر پڑھے اور اتنی محنت کے بغیر، یہ نہیں ہوتا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی بغیر سپلی کے اور معمولی محنت سے وہ بھی کلیئر کیا. پھر میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن گیا. تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ پڑھائی کے اندر گیپ آ گیا، پریکٹیکل لائف میں، کاروبار کے اندر، سیاست میں، جماعت میں. لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو اب پی ایچ ڈی کا بڑا سکوپ ہے، تو پھر ایم فل کیا سرگودا یونیورسٹی سے، اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یو ایل سے. مجھے تو آپ نے اسپیچ لیس کر دیا ہے کہ ماشاءاللہ سے دینی اور دنیاوی لحاظ سے ماشاءاللہ سے آپ نے اعلیٰ ترین ڈگریوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ یہ ویسے تعلیم کی رسیدیں ہی ہیں، لیکن آپ یہ میں اس لیے حاصل کی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس بندے کے بعد 5 ماسٹر ڈگری ہیں، اس کے بعد ایم فل ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے. حالانکہ ہم یہ میں صدق کے دل سے سمجھتا ہوں کہ حفظ قرآن کی جو ڈگری ہے یا علم دین کی جو علم دین کی ڈگری ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب ڈگریوں سے بہت بلند ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر بندے کے پاس پی ایچ ڈی، ایم فل اور یہ ڈگریاں نہیں ہوتی تو لوگ ایک اس کو روایتی مولوی کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. میرا بھی آپ سے یہی سوال تھا کہ عمومی طور پر یار مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ سے آپ دنیاوی لحاظ سے اتنا پڑھ چکے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ایک عالم ہے اور وہ مسجد میں اگر درس دے رہا ہے تو وہ ایک ٹپیکل مولوی ہے، بس اس نے بس 8 سال جو ہے نا مدرسے میں لگائے، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو لوگوں کا عام طور پر تاثر یہی ہوتا ہے، یہی ذہن ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ بلکہ مولویوں کو سمجھیں کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سائنس کا کیا پتہ، یہ وہ اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں. میں ظاہر ہے بتاتا، یہ تو آپ نے انٹرویو لیا تو بتا دیا کہ ایف ایس سی بی ایس سی وغیرہ ہم نے سائنس میں ہی کی ہوئی ہے، لیکن ہم ہنس رہے ہوتے ہیں. اب ابتسام بھائی ہیں، وہ انجینئر ہیں، اور ان کے پاس، میرے پاس تو چلو 5 ڈگری ہیں، ان کے پاس 10 ماسٹر کی ڈگری ہیں. تو لیکن کوئی پوچھے تو بندہ اظہار کر دیتا ہے، نہ پوچھے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا ہے کہ جتنی بھی معاشرے میں زبانیں ہیں ہمیں اللہ کے فضل سے اس کے اوپر عبور حاصل ہے. اگرچہ ہم اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے فضل سے لبرل سیکولر لوگوں کو ان کی زبان میں بھی جواب دے سکتے ہیں. تو ابھی آپ نے ذکر کیا ایڈوکیٹ کا، تو پریکٹس بھی کی یا بس کر کے چھوڑ دیا؟ میں ظاہر ہے وہ کچھ پریکٹس آپ کو پتا اس کے لیے ہوتی ہے ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے. اس ٹائم ویسے میں ایلیجیبل ہوں سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے. تو میرے دوستوں کا جو چیمبر ہے وہ ظاہر ہے جب کیس لڑتے ہیں اس کے اوپر میرا بھی نام لکھ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یا سول کورٹ کے جو ججز ہیں، فیملی میٹر ہو، فیملی لاز کے اوپر خاص طور کے اوپر بھی پیچھے ہائی کورٹ میں کیس تھا، تو انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا کہ یار خلا کا معاملہ آ گیا. وہ تھوڑا کئی دفعہ پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ہم سے رہنمائی لے لیتے ہیں شرعی طور کے اوپر کہ یہ چونکہ قانون بھی پڑھے ہوئے ہیں اور شریعت کے
کے بھی کو جاننے والے، ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں شریعت کے، تو وہ پوچھ لیتے ہیں، تو اس کے اندر ہم ان پٹ دے دیتے ہیں. ویسے لوگ جن کو پتہ چلتا ہے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ علامہ صاحب ہمارا کیس لڑیں، تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے دوستوں کے چیمبر ہیں، تو میں پریکٹسنگ نہیں ہوں. میں ویسے پریکٹسنگ لائر اس لیے بھی نہیں ہوں، ذوق تھا شروع میں ظاہر ہے بولنے کی، اگر استعداد ہو بندہ بن جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے حق اور باطل کی تفریق کرنا. آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ سچا آپ کے پاس آیا ہے؟ تو آپ خواہ مخواہ باطل کے وکیل بن جائیں، یہ بہتر نہیں ہے.